السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسمل ڈرامے کی نئی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں بات کریں گے، جس میں موسیٰ کی ہونے والی بیوی کہتی ہے کہ کہاں گئی وہ ساری خوشیاں، کس کی نظر لگ گئی ہے، سب کچھ کیسے ختم ہو گیا۔ اور پھر میہ دکھائی جاتی ہے کہ جس میں یقیناً موسیٰ نے خودکشی کر لی ہے اور وہ یہ ساری باتیں برداشت نہیں کر سکا، اور ریحام اور توقیر کو بہت زیادہ دکھی اور پریشان دکھایا گیا ہے، اور معصومہ بھی جو ہے وہ گھر میں اپنی ماں کے پاس ہے اور وہ بھی رو رہی ہے اور وہ بھی پریشان ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس قسط میں دیکھا کہ بسمل ڈرامے میں جب توقیر نے انکار کر دیا کہ میں نہیں شامل ہوں گا، تم لوگوں کے ساتھ شادی میں نہیں جاؤں گا، اور وہ معصومہ کے پاس چلا جاتا ہے، اور وہاں جا کے وہ اس بات پہ بہت دکھی بھی ہوتا ہے، اور وہ چونکہ ظاہر اس کا ایک اکلوتا لاڈلا بیٹا ہے جس کی شادی کا بہت انتظار تھا، اور وہ اس کی شادی ہونے والی ہے، اور اب اس پہ اختلافات ہونے کی وجہ سے انہوں نے بیٹا جو ہے وہ باپ کے سامنے ایکسکیوز نہیں کر رہا ہے، اس سے معافی نہیں مانگ رہا ہے، اور باپ کو اس بات پہ بہت دکھ ہے، بہت افسوس ہے، اور اس لیے وہ بھی اس کی شادی میں شریک نہیں ہو رہا ہے، اور اسی پریشانی میں اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور ڈاکٹر کو بلا کر اس کو دوائی دی جاتی ہے، اور وہ اس کے نتیجے میں وہ سو جاتا ہے، اور معصومہ جو ہے وہ بڑی چالاکی سے اس کا فون سوئچ آف کر دیتی ہے اور وہاں سے لے جاتی ہے تاکہ وہ کسی سے کوئی رابطہ اس کا نہ ہو سکے۔ اور جب یہ ماں بیٹا جو ہیں بارات لے کر لڑکی والوں کے گھر پہنچتے ہیں تو توقیر کا جو دوست ہے جو کہ لڑکی کا باپ ہے، وہ پہلے سے ہی کافی پریشان ہے اس معاملے میں کہ پہلے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا ہے توقیر کے ساتھ، اور وہ نہ تو کوئی دلچسپی کا اظہار کر رہا ہے اس کی شادی کے لیے، تو وہ اور زیادہ غصہ کرتا ہے، اور وہ ان سے بار بار پوچھتا ہے کہ توقیر کیوں نہیں آیا، میں اس وقت تک نکاح نہیں کروں گا، بیٹی کا نکاح نہیں کروں گا جب تک مجھے ساری صورتحال نہیں بتائی جائے گی۔ آخر تنگ آ کر اور پریشان ہو کر موسیٰ انہیں بتا دیتا ہے کہ وہ میرے باپ انہوں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا ہے اور دوسری شادی کر لی ہے، اور اب وہ نہیں آئیں گے، اور اب صرف آپ کے سامنے میں موسیٰ کھڑا ہوں، اور میں موسیٰ توقیر نہیں ہوں، میں صرف موسیٰ ہوں، اور آپ اپنی بیٹی کو میرے ساتھ رخصت کر سکتے ہیں۔ اور پھر وہ اپنی ہونے والی جو اس کی دلہن ہے اس کو بھی یہ بات سمجھاتا ہے، اس سے بھی کہتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میرے ماں باپ راضی نہیں ہوں گے اور وہ ہمیں خوشی سے رخصت نہیں کریں گے تو میں اس طرح شادی نہیں کر سکتی۔ وہ اس کو بہت یقین دلاتا ہے موسیٰ کہ دیکھو میری دبئی میں جاب ہو گئی ہے، ہم وہاں پر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، تو میرے ساتھ چلو، لیکن وہ نہیں مانتی، اور لیکن وہ اندر سے وہ بھی پریشان ہے، اور وہ باپ کو بھی بار بار کہتی ہے کہ آپ کسی طرح سے اس مسئلے کو حل کر دیں، لیکن باپ کہتا ہے کہ نہیں، انہیں جانے دو، اس لیے کہ میں پورے سرکل کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، سب مجھے پہلے ہی یہ بات مجھے بار بار کروا رہے تھے، اور میں نے اس لڑکی کو پہلے بھی موسیٰ توقیر کے ساتھ دیکھا تھا، اور میں نے چیمیں گوئیاں ہو رہی تھیں کہ شاید یہ توقیر کی بیوی ہے، لیکن ان لوگوں نے ہم سے چھپایا، انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا، اور پتہ نہیں کیا کیا جھوٹ بولیں گے، تو اس لیے میں تمہارا رشتہ ان لوگوں کے اس گھر میں نہیں کرنا چاہتا، اور پھر اس طرح سے مایوس ہو کر ریحام کو اور توقیر کو واپس آنا پڑتا ہے، اور تو ریحام کو اور موسیٰ کو واپس آنا پڑتا ہے کیونکہ توقیر تو ان کے ساتھ گیا ہی نہیں، اور موسیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ اپنی ماں سے کہ اب ہمیں پچھلے دروازے سے نکل جانا پڑے گا کیونکہ ہم لوگوں کو فیس نہیں کر سکیں گے، اور وہ بہت ڈدر برداشتہ ہے، بہت پریشان ہے، گھر آ کر بھی بہت پریشان ہوتا ہے اور اپنا کمرہ لاک کر لیتا ہے، ماں پریشان ہے، اس کو بار بار کہتی ہے کہ مجھ سے بات کرو، اور پھر بار بار توقیر سے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے، اس کا فون بند ہے، اور وہ بار بار میسیجز کرتی ہے کہ تمہارا بیٹا بہت پریشان ہے، ہمارے ساتھ یہ ٹریجڈی ہو گئی ہے، تم آؤ جلدی سے بات کرو، اور موسیٰ سے بات کرو اور اس کو ذرا تسلی دو، لیکن وہ تو بے ہوش ہے، اور وہ تو دوا کھا کے وہ بے ہوشی کی نیند سو رہا ہے، تو کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور فون بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ اب صبح معصومہ جو ہے وہ بڑی چالاکی سے اس کا فون آن کر کے اس کے پاس رکھ جاتی ہے، اور جب وہ اٹھتا ہے تو وہ
کہتا ہے کہ اوہو آج تو میں بہت ہی دیر تک سویا اور تم نے مجھے جگانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ تو کہتی ہے کہ آگے آنے والی پریشانیوں سے آپ کو بچانے کے لیے میں آپ کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اور پھر اس کو یاد کراتی ہے کہ رات آپ کے بیٹے کی شادی تھی، اور وہ اٹھتا ہے اور پھر کہتا ہے مجھے تیار ہونا ہے، اور پھر تیار ہو کے اس کو لے کر گھر آ جاتا ہے۔ اور جب وہ گھر آتا ہے تو موسیٰ اور ریحام جو ہے وہ ان کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور ریحام بڑی مشکل سے بیٹے کو روکتی ہے کہ وہ کچھ کوئی بدتمیزی نہ کرے ان دونوں کے ساتھ، لیکن وہ اوپر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اور پھر فائر کی آواز آتی ہے۔ بہت ہی ٹینس جگہ پر یہ ڈرامہ آ گیا ہے، سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ جس میں کچھ لوگوں کی ہمدردیاں ریحام اور موسیٰ کے ساتھ ہوں گی، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ سچویشن کو بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ جو موقف رہا ہے توقیر کا، کیونکہ وہ بارہا کہہ چکا ہے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، دوسری شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن میرے گھر والوں نے میرے لیے یہ گناہ بنا دیا ہے۔ اور ایسی ہی صورتحال جو ہے وہ ہمیں وہاں بھی دیکھنے کو ملی۔ شاید یہ لوگ اگر اس بات کو چھپاتے نہیں اور واضح کر دیتے پہلے سے تو شاید یہ ساری سچویشن نہ ہوتی، اور شاید لڑکی والے جو تھے وہ بھی اس معاملے کو سنبھال سکتے، لیکن ایک دم سے جب ان پر یہ ساری حقیقت کھلی تو وہ بھی کچھ فیصلہ نہ کر پائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب آگے اس کہانی کا کلائمیکس کہاں جاتا ہے۔ توقیر کو یہ بہت بڑا صدمہ توقیر اور ریحام کو برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کا بیٹا موسیٰ جو ہے وہ اپنی جان دے چکا ہے، اور وہ اتنا بڑا صدمہ نہیں، وہ ساری جو پریشانیاں اس پہ آئیں اور جو مشکلات آئیں، اور وہ کہہ چکا ہے کہ میں نے 2 ہی لوگوں کو اپنی زندگی میں بہت بے انتہا چاہا تھا، جو کہ باپ اور اس کی ہونے والی بیوی تھی، لیکن دونوں نے میرا ساتھ نہیں دیا اور مجھے ریجیکٹ کر دیا۔ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ بسملی۔